ساتھیوں، اس پرفتن دور میں اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ ایمان کے لیے پیام حق سنیں اور چینل کو منتخب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ کو ضلع اکاڑا قرآن محل شریف دے مبارک افتتاح اور شروع کرن ویلے جناب دے نال مخاطب ہون لگا۔ حق تعالی جل مجدہ الکریم اساں عاجزاں مسکیناں دی خدمت قبول فرماوے۔ موسیٰ کھو والے سنگیاں بیلیاں قرآن مجید فرقان حمید دے احترام واسطے بہت بڑی خدمت کی اور اس علاقے سونی سنت شروع فرمائی۔ میرے خیال دے اس علاقے اور قرآن محل کوئی نہیں ہے۔ پنڈ چھوٹا کم بڑا ہے۔ جیوے 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 آستانہ علی امام با شریف انشاءاللہ الرحمن۔ چھوٹے پنڈ دا عمل دوسرے واسطے بہترین سنت بن جانی۔ دوستو، بے ادبی دا دور ہے۔ کئیاں تھاواں دے کہہ آیا، تواڈے اگے بھی عرض کر دینا کہ عجب اسی زمانے جو لنگ دے پے ہیں۔ 50-50 لاکھ روپیہ لیٹریناں تے لگ جاندا ہے، ڈیفینس وچ، بیریا وچ، بڑے بڑے ہاؤس سکیماں وچ، ہو سکدا ہے کروڑ کروڑ دا بھی لیٹرین بندا ہوے۔ لیکن افسوس ہے کہ جدو قرآن مجید دی واری آوندی، اللہ رسول دے نام دی واری آوندی، تو پھر ایک ڈبہ
کانا جا ڈبا وہ کسی گندی نالی دے اتوں لا کے تے اللہ رسول دے نام دی تعظیم دا فرض ادا کرن دی ایک غلط ریت پی گئی ہے اور پی جاندی یہ دے چی سانو صاف پتہ لگدا ہے کہ دل وچ کنا عزت ہے. ایک گندے طہارت لیٹرین دی اتنی عزت ہوئے طہارت خانے دی اتنی عزت ہوئے تو جس پاک نے پاک کیتا ہے اور پاک کرنا ہے یار او دی قدر جڑی او اینے پیپے نال ہو گئے تسی آپے دسو دل کنا ایک ایمان ہونا ہے کنی ایک عزت ہونی تے اللہ رسول دی قدر عزت نہ ہوئے ایمان قد ہے ایمان تے ہے قدر دا اللہ رسول دی قدر چلو ایک غفلت ہے پتہ نہیں وہ تے ہور گل ہے لیکن ہن غفلت والا کوئی کام نہیں جی دنیا پوری دے ٹنڈورا پہ ساڈے سنگی جڑے نے مکے مدینے یہی کام کردے ہیں پورے سعودیہ وچ میں گیا مکے مدینے شریف پورے سعودیہ وچ سنگی بیلی پتہ نہیں کتھے کتھے پے نے آئے نے مینوں ملنے واسطے اور اوتھے جس لئی بازار نوں نکلدے نے تے ایہو ہی لوگ ہی ہوندے نے جڑے اللہ رسول دا نام چک رہے ہوندے اور اوتھے عجیب صورت حال ہے کہ قرآن مجید خصوصاً درود دیاں کتاباں وہ نہیں نہ جان دے ترجمہ کو لے جاوے کوئی درود دیاں کتاباں دلائل الخیرات شریف اس طرح دی وہ چک کے کھو کے تے کوڑے چھوڑ دے ساڈے کئیاں سنگیاں نے پورے قرآن مجید گند دے وچوں روڑیاں جو کڈے نے یقین کر ایسے حالات ایسے تباہ کن اور دل سوز حالات جڑے نے انہاں وچ قرآن مجید دی تعظیم واسطے حصہ کڈنا میرے خیال دے اس لیے دے نال دی عبادت اور ساڈے بزرگاں نے اس مبارک عمل نو بطور سنت زندہ فرمایا کسی نے کام نہیں کیتا حاجی ابو داؤد صادق صاحب اللہ تعالی مغفرت فرماوے گجراں والے وہ کاغذ مبارک چکتے ہوندے سن اخبارات تردیاں نا جس لئے انہاں گلی بازار نکلنا دے کاغذ مبارک چکنا لیکن اساں کسی اور کولے شاید نہیں وہ پرانا چوک دے سن وہ ساڈے تعارف تو بھی پہلو چوک دے سن لیکن باقی کائنات تعارف اس ہوئی ہوئی اس عظیم کام دا تعارف تعظیم دا تعارف اتھوں ہی ہوئی اتنے بڑے مقدس عمل دا تعارف اتھوں ہوئی اگر کسی بندے نے صحیح عمل کیتے ہیں اللہ رسول دے نام دی توہین کیتی تے جہنم ایویں نہیں لیکن اگر کسی بندے نے کوئی عمل نہیں کیتا نا کوئی عمل نہیں کیتا ایک وہ ہے جن نے سارے عمل کیتے نے لیکن اللہ رسول دے نام دی توہین کیتی جان بوجھ کے وہ کفر چلا جائے گا اور جس بندے نے کوئی عمل نہیں کیتا ایک اللہ رسول دے نام دی تعظیم کیتی سو تے اسے نال ہی اونے جنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
تحقیق عظمت و شان قرآن آستانہ علی امام با شریف تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت دیکھو سونیو تھوڑی دیر واسطے میں بولاں گا انہاں نے وعدہ جو کیتا ہے میں پہلی بار اس طرح کیتا ہے کہ اصل اتنے خطاب کیتا بہاڑی سفر کیتا ہے تو ہن آن کے تہاڈے کول بیٹھ گیا میں زندگی چینج نہیں کیتا کبھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ فضل احمد چشتی صاحب ساڈے بیان تے دوسرے دے بیان وچ بہت فرق ہوندا ہے اسی اینا ایک زور ذہن دل دماغ دے کے تے بیان کرنا ہوندا ہے کہ جس دی وجہ نال ایسے مسائل بیان کرنے ہوندے نے کہ جڑے پہلو کسے نہ سنے ہون سانو بہت محنت کرنی پہندی نیرے راگ لاؤنے ہون تو پھر جن مرضی لائی جائے لیکن جس لئے کچھ دینا ہوتا ہے اس لئے بہت کچھ صرف ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے وہ پھر تھک جائی جائے پیسہ کمانا مقصود کوئی نہیں پیسہ کمانا مقصود ہوئے تو ایک گھنٹہ دو چار شعر پڑھو سر لاؤ تو چل پہ یہ کوئی بڑا کام نہیں لیکن ساڈا مقصد دین دینا ہے پیسہ کمانا نہیں اللہ سونا گواہ ہے سادگی دی زندگی پسند کرنے ہیں تو گزارنے ہیں پسند بھی سادگی کرنے اور اسی طرح زندگی گزارنا یہ ایسا اپنا فخر سمجھنا جی اللہ تعالی دا فضل سمجھنا سادگی اچ بہت رحمت ہے جنہ فیشن کرو گے انہاں تکلفات ہوں گے جنہیں تکلفات کرو گے انہیں عذاب اچ رہو گے تکلیف اچ رہو گے پریشانی اچ رہو گے کہ نہیں مثلا ہن تسی سادگی دی برکت ہے جڑی بیٹھے ہوئے اگر تسی فیشن پسند ہوندے تو تساں آکھنا سی ایتھے کہ بویے کہ میں یار تھلے کدھر کپڑے نہ خراب ہو جان تساں بہنا ہی گوارا نہیں کرنا تا کر کے اللہ تعالی معافی دے جڑے اس آکڑ وچ پے نے اللہ تعالی دے دین تو محروم ہوندے نے نیڑے ہی لگنا گوارا کر دے خیر تو عزیزم اللہ رسول دے نام دی عزت کرنی تعظیم کرنی عبادتاں تو اعلی ترین عبادت اس دے نام واسطے جھک جانا نام مبارک نو چک لینا اے دے نال دی عاجزی کوئی نہیں
تے جنی عاجزی کرو اونوں اوناں پسند آندا بندہ. محل شریف بنا لینا یہ سوکھا کام ہے، لیکن کاغذ مبارک چگ لے آنے یہ اوکھا ہے. کیوں؟ یہ تے پیسہ لگتا ہے، وہ تے جان لگتی، جان بھی لگتی ہے، آن بھی لگتی ہے، عزت بھی لگتی. اگلے آدھے نے یار پاگل لگا پھردا کی ہویا ہل گیا روڑیاں نو ہاتھ ماردا پھردا. اس لیے پھر من مردا ہے بندے دا، من مردا ہے تو پھر بندہ دوویں جہان وچ تردا ہے. اس واسطے امید رکھنے ہیں جے نہ بنایا ہے تو تساں ادھر ادھر چک کے تے ایتھے حاضر کریا کرو گے تو تانوں بھی اللہ تعالی اس اجر عظیم وچ شامل فرماوے گا. کوشش یہ ہوئی کرنی ہے کہ تردیاں پھردیاں جڑا سامنے آ جائے انہوں نہ چھڈو. سواری تے بیٹھے ہو، فرض اتر جانا جے مجبور جے تے فرض نہیں ہونا، لیکن اس صورت تے فرض ہو جانا ہے جس لئے بندے نو کوئی مجبوری نہ ہوئے تے سامنے آ جائے، اس لئے تے فرض ہو جانا ہے. اس لئے فرض یہ ہوئی فرض پورا کر لیا. ہو سکتا ہے کریم رب بخشش کا بہانہ بنا لے. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے. اللہ رسول دی تعظیم فرض سب تو بڑا. اساں ایسے ماحول وچ پے جینے جڑا انتہائی اللہ رسول دی توہین ہے. جی میں اعلی حضرت بریلوی سرکار نے لکھیا سی نا کہ ہر شے نالوں عزت اللہ رسول دی گھٹ سمجھی جاندی ہے. یہ اس دور وچ پہ گزرنا تا کر کے دیکھو سنگیو، ہائے ہائے کوئی بھی خدا رسول نو بھوکدا ہے نا، کوئی بھی گستاخی کردا ہے، ان دنیا دے نظام ہی گستاخ نے، لیکن پھر بھی کوئی گستاخی کردا ہے نا تے گستاخ نو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر اٹھ کے کوئی ممتاز قادری صاحب ورگا، غازی علم الدین شہید ورگا گستاخ نو مار چھڑدا ہے تے پھر انہاں تے 302 پے جاندی. دیکھو صحیح ذرا، گستاخ گستاخی کر رہا ہے کسے بھی ذاتی طور تے اوتے او دا پرچہ کٹ کے انہوں اندر نہیں کرنا. کوئی درخواست دے، پھر درخواست دین تو بعد پھر اگے مصیبتاں نے انیاں کہ ترے ہی نہ کو ادھر، جے تر پوے تے کامیابی نہیں. آخر آک کے کوئی نہ کوئی عاشق اٹھدا ہے، او گستاخ دا سر لا دیندا ہے. جس لئے وہ سر لاندا ہے اونوں بغیر کسی وجہ تو پھڑ لیا جاندا ہے، یعنی بغیر کسی درخواست دین تو پھڑ لیا جاندا ہے، اونوں چوک اندر رکھیا جاندا ہے. ایویں او دے پھٹے لگدیاں دیر نہیں لگدی، اور گستاخ نو پھٹے لگدا کدی ویکھیا نہیں. کہ ویکھیا جے تاریخ اپنی کدی سنیا جے گستاخ پھٹے لگ گیا ہوئے؟
تے عاشق بول دے نہیں. یہ مطلب یہ نکلیا کہ واقعی آلہ حضرت سونا سچ فرما گیا ہے کہ سب تو گھٹ اللہ رسول دی عزت سمجھی جاندی. تا کر کے میں حیران ہوں گستاخ جنی بھی عزت نہیں سمجھی جاندی اللہ رسول. گستاخ جنی بھی عزت نہیں سمجھی جاندی. گستاخ کتے تو پیڑا ہوتا ہے. گستاخ جنی بھی قدر نہیں. افسوس ہے کہ جس لئے کوئی کتا وڈ ہے کسی نو کتا انہوں کوئی وٹا نہیں مارتا. جس لئے کوئی اٹھ کے بچارا دکھی وٹا مارن لگتا ہے وہ دی باں پھڑ لیندے نے. تینوں ہزار نہیں ہوتی کہ کرنا ہے جاندار مخلوق ہے بچاری. کیسا عجیب طرز ہے, کیسا عجیب رحم ہے کہ کتے نو وڈن دیتا ہے وڈ شاباشے نو. اوتھے کسے نو ترس بندے واسطے ترس نہیں آیا, کتے واسطے آ گیا ہے. وہ یار تو حیا کر کے وٹا مارنا. یہ ایسے دور چ پٹو اساں لنگنے ہاں. میرا اشارہ ہی سمجھا جی, میرا اشارہ ہی سمجھا جی. میں ایک ہی گل کر گیا, وضاحت کرن دی لوڑ نہیں. اینی ایک گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ میری مثال بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن ایسے دور دے اندر کہ گستاخی عام ہے, اتوں اللہ اکبر اتوں اے ظلم کہ جیڑے عاشقاں دی حمایت کردے نے نا, حمایت ظاہر کردے نے, جیڑے عاشقاں دی حمایت ظاہر کردے نے تے انہاں دے بنن دی کوشش کردے نے, اتوں او بھی ایسا ڈرامہ کردے نے کہ جس ڈرامے نال گستاخ ہور تگڑے ہو جاندے نے. گل سمجھا جی, گستاخ ہور تگڑے ہو جاندے نے. کیویں سنگیو, اگر کوئی بندہ گستاخ جڑا نا انہوں شریعت پاک جین دا حق نہیں دیندی. شریعت آندی ہے ہلکا کتے نو مارنا جویں فرض, ایویں اینو ٹپانا بھی. شریعت اونوں جین دا حق نہیں دیندی. گستاخی دا حق کتھوں دے گی؟ جیڑا جین دا حق جدوں نہیں دیندی تے گستاخی دا حق کیویں دے گی؟ صرف ایک صورت وچ ہو سکدا ہے کہ اگر وہ دلوں توبہ کرے, گستاخ جڑا اگر دلوں توبہ کرے سچے دل نال, اور سانو محسوس ہو جائے کہ واقعی سچے دل نال توبہ پیا کردا ہے اور اے اللہ رسول دی عزت نو مذاق نہیں سمجھدا, او دی توبہ شرع وچ قبول ہے. اے مسئلے دی گل ہے. او مرتد دے حکم وچ ہوندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مکے والے سارے گستاخ سن, کوئی وٹے مار دے سن, کوئی کچھ کیتا ہے, بڑیاں گستاخیاں کیتیاں, لیکن جدوں انہاں کلمہ پڑھیا رسول نے معافی دتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب, حق کی صبح باطل کی شام. توجہ ہے سنا. اس تو علاوہ توبہ تو علاوہ انہوں کوئی حق حاصل نہ جین دا, گستاخی دا تے ہو نہیں سکتا, جین دا بھی حق حاصل نہیں ہونا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
اے میرا نقطہ سمجھا جی جڑا میں سمجھا رہا. بہت سارے اج دے گمراہ کرن والےاں دی گمراہی تو بچ جاؤ. ہن سنو اسلام انہوں جین دا حق گستاخی دا کتھوں دے گا. لیکن ایک ذہن چ رکھو گستاخ اور بے دین بندے نال ووٹاں تے آنا اے نقطہ جڑا ہن میں بیاڑی بیان کر کے آیا اور ٹھوک کے بجا کے میں تھکیا بیٹھا سیدھی گل ہے کہ بندے دی جان تے شوگر دا مریض ہے. میں سویرے اٹھیا اج تے 350 سی سویرے تے پھر بھی اللہ دے فضل نال میں اوتھے مجمع سی میلہ سی دربار شریف دے اوتے ادھروں سارے جناب تمبو دوجیاں دے سن جڑے ہوندے نے میلیاں دے ادھر جلسہ سی نال ہی تمبواں دے تے اللہ سونے دے فضل نال تواڈے نالوں 3 گنا 4 گنا مجمع زیادہ سی تے بیان ہویا نا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جڑے او تمبواں والے سن وہ بھی انہاں بھی سرور لیا ہونا ہے اور آکھن گے کہ یار گل ساری ٹھیک کر گئے. میں انہاں دے ایویں سمجھ حق وچ بولیا خلاف نہیں کیونکہ دین دسنا سچا ہے خلاف نہیں ہوندا. لیکن بظاہر گلاں خلاف جے گئیاں بھی ہیں نا ایسے طریقے نال سن اللہ دے فضل نال کہ انہاں دے دل وچ بیٹھ گئیاں ہونیاں. میں تھلے اتر آیا بعد اتنے میں خطاب کردیا ایک گل یاد آئی سی انہوں نے کاش کہ ہو جاندی تے انہاں اے برف وچ لگ جانا سی اور صحیح توبہ کر لینی سی. انہوں وہ یہ سی کہ میں ایک گل کرنا چاہتا سا کہ یار یہ بیچارے معاش دے مارے آئے پھردے نے روزی کماون واسطے نجائز طریقہ انہاں کیوں اختیار کیتا ہے کہ اسلام دیاں حکومتاں نہیں. اگر دین اسلام دیاں حکومتاں ہون تے کسے بندے نو بھی لوڑ پیندی نہیں نجائز طریقہ اختیار کرن دی کیونکہ ہر گھر نو اسلام رجا کے رکھدا ہے. ہر گھر نو رجا کے رکھدا ہے. کیوں مال دولت ایسا عجیب طریقے نال وانڈدا ہے کہ بادشاہ خلیفہ او بھوکا رہ سکتا ہے عوام او دے دور وچ بھوک نہیں رہ سکتی. جی اسلام ایسا عجیب نظام سلطنت کہ جس مبارک نظام دے اندر بادشاہ بھوکا رہ سکتا ہے عوام اور رعایا نہیں رکھ سکتا ہے. ونڈ کے سارے نو دے گا. تا کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مسلماناں دیاں حکومتاں انیاں پھیل گئیاں سن کہ سفر نہیں سن مکدے انہاں دے. لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ انہاں لوکاں نے زکات لین جوگا نہیں چھڈیا. کیسی عجیب گل ہے, تاریخ دی گل ہے. اج تک ایسا نہیں ہویا, یا حضرت امام مہدی دے دور وچ ہونا ہے, امام مہدی سرکار دے دور وچ ہونا ہے کہ پھر دنیا زکات لین جوگی نہیں رہے گی, یا وہ پہلا دور زکات لین جوگی نہیں, ہن زکات دین جوگے نہیں کہ نہیں. تو عزیزم انہاں بیچاریاں دی معاش دا جو جائز طریقہ نہ ہو تو وہ ناجائز نو منہ مارن دے. میں اتھے عرض کیتی کہ کوئی گستاخ جڑا ہے
جدوں اس نال اس سمجھوتے تے آ جاؤ گے کہ الیکشن کر، ووٹ کر، اگر تو جت گیا تے تو گستاخیاں کریں، کیونکہ گستاخ ہے، کتا جتیا وڑنا ہے، کتے نے وڑنا ہے، گستاخ نے بھونکنا ہے، ایویں بھئی تو جت گیا تے گستاخیاں کریں، میں جت گیا تے نہیں کراں گا، او بے دینا تو جت گیا تے بے دینی پھیلا، میں جت گیا تے نہیں پھیلا۔ ہن تسی خود دسو کہ یہ تے بے دینی اور گستاخی دا اگلے نو حق دینا اور حق تسلیم کرنا ہو گیا کہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ تو جت جا پھر جو مرضی کر۔ یہ تے دا مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تعالی معافی دے، جس لئے ان دا سمجھوتا ہو گیا پھر وہ جو مرضی گستاخیاں کرے گا۔ ہن بندہ کر بیٹھا او دے نال زبان دے بیٹھا ہے کہ ہاں جی شرط جتن سی تسی جت گئے ہو، ٹھیک ہے ہن میں نہیں بول سکتا، اگلا بھی آکھے گا بولن لگا چتر پھیرا گا تو ہوے کون، تو میرے نال طے کیتی سی، میں جتیا تے پھر میں جو مرضی کراں گا، تو جتیا تے تو میرے نال طے کیتی کیوں ہے؟ اس واسطے اسلام کسے گستاخ، کسے کافر، کسے بے دین دے نو ایسے کسے سمجھوتے تے لیاوندا ہی نہیں، ووٹ تے الیکشن او دا مندا ہی نہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ بلکہ جیڑا بندہ گستاخ نال ووٹاں دے اوتے آوے گا نا، وہ خود گستاخ بن جائے گا، وہ خود گستاخ ہوے گا، پاویں او دے ارادے چ ہوے پاویں نہ ہوے، گستاخی کرنا پاویں او دے ارادے چ ہوے تے پاویں نہ ہوے، وہ گستاخ قرار پا جائے گا۔ کیوں کہ انہیں گستاخی نو جائز سمجھا ہے، دا مطلب ہے شرط صرف جتنا ہے، جت گیا تو گستاخی جائز ہو گئی۔ یہ کتنے لکھا ہے؟ بول دے نہیں جی، یہ خود ایک گستاخی۔ اسلام ایسی کمینگی اور پلیتی دی ایک لمحے بھر واسطے بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلام نے گستاخ واسطے ایک حکم رکھیا ہے، توبہ کر لئی ٹھیک، توبہ نہیں سکی تھی تو سر لایا جائے گا۔ ہاں اتنا گل ہے کہ سر لانا ہودا انہوں قتل کرنا یہ فرض عوام دا نہیں، یہ فرض حکمرانہ دا ہے، ذہن چ رکھنا مت تسی سمجھو ساڈے تے فرض ہے۔ چور چوری کرے ہاتھ کٹنا حکومتاں دا فرض ہے، نہیں کٹن گے وہ مجرم نے۔ گستاخ گستاخی کرے، مرتد کفر بکے گستاخی کرے، انہوں سزا دینی حکومت دا فرض ہے، مسلماناں دا عوام دا فرض نہیں ہوندا۔ ڈکیٹ ڈکیٹی کرے سزا دینا حکومت دا فرض ہے، شراب بھی شراب پیوے سزا دینا حکومت دا فرض ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں لیکن اسلام یہ کہندا ہے کہ فرض انہاں دا ہے لیکن اجازت دوسریاں نو بھی ہے۔ اگر رعایا نے اٹھ کے کسی گستاخ نو وڈ دیتا ہے نا تے پھر اسلام سزا نہیں دیندا، وہ کہندا تو انعام دا مستحق ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ میں وہ کھول رہا جڑا خود مفتیاں نو پتہ کوئی نہیں۔ کوئی یہ سمجھی بیٹھا بھی عوام دا فرض، کوئی آندا ہے حکومتاں دا ہی نہیں، لو کوئی یہیں لگا جاتا ہے، کوئی یہیں لگا جاتا ہے۔ اور صحیح حق دا راہ شرع دا کی ہے، فرض کدا ہے؟ بولو فرض حکومت ہے، جائز وہ عوام واسطے بھی ہے۔ اگر یہ مار دین گے تو اسلام یہ نہیں کہندا کہ انہوں سزا دو یہ مجرم ہے، نہ یہ سڑکے کتے نو ماریا ہے، مجرم کہتا ہے۔
اس ایک فضیلت دا کام کیتا تا کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف دے اندر ایک نبینا صحابی ایک نبینا صحابی سی قربان جاواں او دے عشق دے او دی محبت دے او دی غیرت دے او دی ایک لونڈی سی لونڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کر دی سی نبی نے صحابی کول برداشت نہیں سی ہوندا آپ ڈکدے سن نہ کر او روکدی نہیں سی بات نہیں سی ہوندی صحابی نے کی کیتا ہے گھینتی پئی سی گھینتی چک کے او دے ڈھیر دے رکھی نبی نے سن چڑھ گیا گھینتی دے جنہ چیر او دا ہلنا نہیں مکیا انہاں چیر چھڈیا نہیں نبی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نو سویرے پتہ لگا آپ سرکار نے سزا نہیں دتی حضور سرکار نے دعا دیتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں معلوم ہویا گستاخ نو سزا دینا فرض اگرچہ حکومت ہے لیکن حق ہر مسلمان کا بھی ہے نعرہ تکبیر حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت سی عیسائی پادری بیٹھا سی بچے کھدو کھیڈ دے سن گیند کھیڈ دے سن گیند ڈیے اس پادری دی گود وچ جا پئی بچے لین واسطے گئے پادری اگوں بھوکدا تہاڈا نبی بھی آ گیا تے میں تاوی نہیں دینی نبی آ جاوے میں تاوی نہیں دینی بچیاں نو سمجھ آ گئی نے ساڈے نبی دی غیرت بے عزتی کیتی توہین کیتی ہے او جڑے ڈنڈے لے کے کھڑے سن او دے نال کٹ کٹ کے پادری مار چھڈیا جدو پادری مار دیتا ہے حضرت فاروق اعظم دا دور سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سزا دین دی بجائے فرماندے نے الحمدللہ ہن اسلام دی شان بنی ہے کہ مسلماناں دے بچے بھی اپنے نبی دی غیرت کردے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جیوے 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 عظمت و بہادری عظمت و بہادری توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ اور یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں آیا فرض کدا ہے وہ سزا دینا فرض کدا ہے لیکن حق دوسرے کا بھی ہے جدو اگلا حق ادا کرے پھر سزا کا دی پائے بھائی ہوں اتو تھی آپ اندازہ لگا لو کہ عاشق رسول 302 کیوں لگتی ہے ممتاز قادری دے 302 نہیں لگی غازی علم دین شہید دے 302 نہیں لگی بول دے نہیں جی لگی ہے نا تو قاضی لگی کیوں لگی یہ پھر بننے بہ کے سوچا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ ہے سونیا من تے آ بھی نہیں سمجھ لگی بھئی جیڑا گستاخی کرے او دی سزا 300 او دی سزا ہے 295 سی تے جیڑا اونوں مارے او دی سزا ہے 302 او بھی پھانسی تے او بھی پھانسی سزا ایک دفعہ کہاں پشان ہے یہ راز نہیں کھلیا گل چلو کبھی کھل جائے گا
توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا مثال دے کے مسئلہ سمجھانا. اگر کوئی بندہ کسی دے پیو نو چھتر مارن تے آوے, اونوں گالاں کڈن دے, اودی بے عزتی کرن تے آوے, اور پھر وہ آکھے ٹاس پانے, کی پانے ہیں جی ٹاس نکلیا میرے نام دا پھر میں چھتر ماراں گا, بے عزتی کراں گا تیرے پیو دی, جی تیرے نام دا نکلیا تے میں نہیں کراں گا. ہن سچی دس, جیڑا پتر پیو دی بے عزتی دا ٹاس من لوے, اونے پیو دا کوئی چھڈیا, سچی دسیا جی مان نال ایدے نال دا دشمن ہونا ہے کوئی. اور اگر ٹاس نامی پوے نا, نامی ٹاس پوے, جنہیں خالی ٹاس من لینا ہے نا, انہیں سمجھو چھتر مرا ہی لے, خالی منن نا. ہر سیانا آکھے گا عزت والے دی جدی عزت ضروری ہوندی ہے نا, اوتھے بےزتی تے ٹاس نہیں ہوندی کہ ہاں جی تیرے نام دا نکلیا دے تو کر لیں میرے. اور اگر پھر انج ہوے بھی ٹاس نکل آوے بےزتی کرنے والے دے نام دا, او چھتر شروع ہو جائے, تے ہن پتر جڑا ہے نا او غیرت کر کے تے او کمرےوں باہر نکل جاوے کہ اسی واک آؤٹ کیتا ہے, ساڈے کول نہیں دیکھیا جاندا, اسی ایڈی بغیرت نہیں, پیو نو چھتر پیندے رہنا, اسی وچ بیٹھے رہی. تے سیاںا پیو آکھے گا اونتری دا اے وی تیرا ڈرامہ ہے, ہاتھاں نال چھتر پوئی جانا ہے, باہر کادے واسطے نکلنا ہے؟ ایویں ہے کہ نہیں؟ او میں پوچھنا, گستاخ رسول, گستاخ دین, بے دین, بے ایمان, او جدو آکھے آؤ میرے نال ٹاس پاؤ, ووٹ ٹاس ہی نے اور کی نے, او آکھے ٹاس پاؤ, تے ہن سیاںا تے مومن بندہ تے عزت رسول منن والا, دین دی عزت منن والا, او آکھے ہاں جی ٹاس کر لینے ہیں, تے پھر تے دا صاف مطلب وہی نکلیا بھاویں جتے بھاویں ہرے, انہیں بےزتی کرا دیتی ہے, بےزتی انہیں ہی کرائی ہے. جے ٹاس نہ مندا تے ہو سکدا ہے اونوں جرت نہ ہوندی بےزتی کرن دی. اور سنگیو یہ جڑا ہن تک سلسلہ گستاخیاں دا لگا ہوندا ہے نا, یہ سانو ٹاس والی مرا چھڈیا ہے. ورنہ قسم اس ذات دی کر کے آنا, ممتاز قادری ورگا ایک جدوں قدم اٹھا جاندا ہے, او گستاخاں دے دل نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سجدے دے کبھی جرت نہیں سی کر سکتے, لیکن جدو پھر غالب آ جاندے نے ٹاس کرن والے, اگوں پھر گستاخ دلیر ہو جاندے نے, وہ آندے نے چلو پچھلا پچ گیا, اگوں 5 سال پھر لبدے نے, پھر پائے کرن. ایسے طرح ہن وی جنہاں نو شوق جڑیا ووٹ لڑن دا, میں لکھ دینا یہ ہرے نے اگلے جیتے, میں ہوں لکھ دینا, میں ہوں لکھ دینا. سیانے آتے نے جدا جمنا یاد ہوئے وہ دند کی ویکھنا, سانو تے جمنا یاد ہے پاکستان کی پوری دنیا دا, بول دے نہیں دے گل وہی ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جدو بندے تلنا ہی نہیں, ہر سور, ہر کتا, ہر بلا, ہر گستاخ جدو آئے گا نتیجہ پھر وہی ہوئے گا. وہ جتے جتائی نے لاہور الیکشن ہویا ہے, جڑے سن یہ مولوی سن ممتاز قادری والے, یہ آخو جی منیا یہ بچاؤن والے سن, بچاؤن دے حق وہ مراؤن والے سن, مراؤن والے دے ووٹ ہو گئے 60,000, انہاں دا ہویا 7,000. کنا
ہوں اس حلقے تے پھر گستاخی خوب کر سکتے ہیں نا، کیونکہ 60,000 جو انہوں کا بولتے نہیں جی وہ تو جیت گئے، ٹاس تے گئے جیت، ہوں ایک ہی کرن دمادم مست کلندر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سمجھ۔ اور میں ناچیز نکتہ تو انہوں سمجھا دیتا ہے کہ کسی گستاخ کسی بے دین کے ساتھ ووٹنگ کرنا یہ خود کو بے دین اور گستاخ بنانا ہے۔ جنوں خدا دی شریعت، جنوں مسلمان دی غیرت جین دا حق نہیں دیندی، انہوں حکومت دا حق کیویں مل سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بول بولوی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیلے 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 عظمت و بہادری۔ اور جنوں شریعت جین دا حق نہیں دیندی، وہ 5 سال واسطے حکومت دا حق کیویں لے سکدا ہے؟ ہلے بھی سمجھ نہیں آنی گل، یہ مڑ سمجھ کوئی نہیں۔ آگے جو سمجھ کے نہیں آئی، میں ایسے جتھے تک آواز جاتی ہے درختوں تو پوچھا نہ ہو تو ہم سمجھ آ گئی، انہیں آخنا سچے سمجھ آ گئی، واہ سمجھائیے گا۔ پٹھے تواڈے دسن گے، فصلاں دسن، زمین دسے، آسمان دسے، ایڈی سیانی گل، ایڈی حق دی گل۔ لہذا میرے بھائیو، کوئی بھی تمہیں دھوکہ دے اور کہے جی دین آ رہا ہے ووٹ دو، انہوں صاف آکھو دین نہیں ہونا، یہ دنال بے دین ہونا ہے۔ لہذا ساڈا پٹھا نہ بہا، تیرا دے بیٹھا کھڑا ہے، تو دے پرا وکیاں کسے دے ہاتھ تے حضور دے صدقے اساں وکن چکن والے نہیں۔ تینوں کوئی لالچ ہونا، سانو کوئی لالچ نہیں، کوئی ہے لالچ سانو پا؟ بڑے پیسے لگتے جی ایمان نال، مینوں ارباں دے کہہ گئے، ارباں دے مینوں کہہ گئے نے، ارباں دا لفظ بول گئے، کہندے تیرا چینل بھی چلا دینے ہیں، چینل تیرا چلانے ہیں، ارباں تینوں دینے ہیں۔ میں آخیا سرکار میں ہن رہ گیا بیمار بندہ ہاں، میں یہو جہے کماں وچ میں کادے واسطے آواں؟ جیوے 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 غیرت دی یاری نالو بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے برلے نال ساگ سرو دا چنگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جیوے 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 حق کی سوا باطل کی شان۔ سارے جی لیندے نے، کانے بھی جی لیندے نے، کانے بھی جی لیندے نے، سیانے بھی جی لیندے نے، لیکن کانے دی کادی زندگی ہے جنہیں اکھ چوک کے گل نہیں کر سکنی۔ اساں وہاں حضور دے صدقے جتھے جاواں گے بات کھڑی کر کے بولاں گے، اساں جنوں مرضی ہاتھ پا لواں گے، ساڈے اگے کوئی نہیں بول سکدا، سانو کوئی ہاتھ پا کے وکھاوے۔ اے برکت برکت دال ساگ دے تے راضی رہن دی، جس حال مولا رکھے اس حال راضی رہو۔ او بزرگ فرماندے نے
من قنع بالبقل والخبز لم يستعبد احد. فرماندے نے جڑا بندہ دال ساگ روٹی میں گزارا کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت اپنا غلام نہیں بنا سکتی. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماندا نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان. محبت ہے آزادیوں بے نیازی محبت ہے آزادیوں بے نیازی. کی مطلب جڑا اللہ رسول کی محبت والا ہوتا ہے وہ جگ تو آباد بھی ہوتا ہے تو بے نیاز بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دھیرے 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 جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. توجہ ہے. اللہ اکبر. میں وعدہ کیتا سی ادھے گھنٹے دا تے میرے خیال دے میں گھنٹہ بول بیٹھا. کی ٹائم ہویا میں روزانہ کوئی دیہڑ خالی نہیں. رمضان تو بعد دا بھی کوئی دیہڑ خالی نہیں. روزانہ اسی طرح بولنا ہوتا ہے. چلو نہیں سننا پروگرام اچھی. نعرہ تکبیر نعرہ حیدری علامہ فضل احمد چشتی صاحب علامہ فضل احمد چشتی صاحب. تسی جنے وارا مرضی زندہ باد آکھو نا میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا. مینوں نعریاں نال نہ فساؤ. یار زندہ صحبت باقی. تواڈے علاقے میں مرولے شریف بول گیا ہے سو تھے رجا نہیں سی دیتا ہوتے کسمیہ وہ بیان ہندوستان انڈیا پہنچے نے. انڈیا اتنے بڑے بڑے علماء دے گھر ایک عالم صاحب نے اتنے بہت بڑے مقرر نے سید امان اللہ شاہ صاحب. انہوں نے فون کیتا کہ تیرا وہ بیان عجیب اساں ساڈے گھر دے سن پاویں انہاں نوں پنجابی ایڈی پوری سمجھ نہیں آوندی لیکن سن کے تے ٹائیاں مار روندے سن. ایڈا درد والا بیان. اچھا میں یار گل سنو میں زور لایا نا گلے دے تے نے اگلے تقریراں واسطے نہیں رہنا. ہاں جی یہ بڑا دھیان رکھنا پیندا بھراؤ. تے میرے خیال دے جلسہ ہے میرا ہے یہ کتنے کر گئے یار یہ دسو بھی لئی کنے. میرے جڑے چیتے اچھا وہ حجرے شاہ مقیم کا جلسہ ہے 19 تاریخ. وہ بہت بڑا جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز 2-3 گھنٹے پھر لا کے نا اے انہاں لئیے گریبی. بھائی اکرم آیا ہے اکرم صاحب نے
بھائی اکرم آن کے کہندا بس سانو ایویں لنگھ دیاں ٹپ دیاں صرف آغاز قرآن مالدا ہو جائے. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام عرض کرنا. تو او انہاں گریبی لئی تے گریبی میں واہ دے چھڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ جل شانہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سانو دو جگ دے شر تو پناہ بخش. دعا فرماؤ. الحمدللہ.